الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حضرات گرامی، آج کی ہماری اس مجلس میں جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، اس کا صحیح معنی و مفہوم. اور اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، اس کو شریعت کی اصطلاح میں الولاء والبراء کہتے ہیں. ولا اور برا یہ عقیدے کے چیپٹر میں ایک بہت اہم عنوان ہے، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلائے. زندگی کے ہر موڑ پر ایک مسلمان کس طریقے سے ڈیلنگ کرے، اللہ رب العالمین نے بالتفصیل بتایا. چنانچہ ایک مسلمان کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کرے، اور ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ کس طریقے کا تعلق قائم کرے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس معاملے میں بھی بہت سارے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا ہے، تاکہ ہم کسی بھی فتنہ و فساد سے بچ سکیں اور شریعت کے مطابق اپنے عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزار سکیں. لہذا شریعت نے دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کس سے محبت کرے اور کس سے نفرت کرے، اور پھر یہ محبت کس نوعیت اور کس قسم کی ہو، یا ایک مسلمان کس سے دوستی کرے اور کس سے بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اور پھر یہ دوستی یا دشمنی کس نوعیت کی ہو، کس قسم کی ہو، کن لوگوں سے ایک مسلمان میل ملاپ رکھے اور کن لوگوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرے. شریعت نے مکمل طور پر ہمیں اس کی رہنمائی کی ہے، اور اسی کو الولاء والبراء کا عقیدہ کہتے ہیں. اسی کو عقیدہ ولا و براء کہتے ہیں، یعنی ولا اور برا کا عقیدہ. چنانچہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اسی موضوع کے اوپر ہوگی کہ ولا کیا ہے، برا کیا ہے، اور ان دونوں کے اسلامی اصول کیا ہیں. میری معلومات کی حد تک اس موضوع پر بزبان اردو کسی مؤلف نے کوئی ایسی کتاب تالیف اب تک نہیں کی ہے کہ جن میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہو، اور نہ میں نے کوئی ایسا بیان سنا. جبکہ اس موضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت نازک موضوع ہے. آپ اس کی تفصیلات سے جیسے جیسے آگاہ ہوتے جائیں گے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا. لہذا زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں. الولا اور البراء یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور شریعت ہماری عربی زبان میں موجود ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم الولا اور البراء ان دونوں کا عربی زبان میں کیا معنی ہوتا ہے اس سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کریں. دیکھیے، عربی زبان میں الولا کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے. ڈکشنری میں، عربی لغت میں بہت سارے معنی بیان کیے گئے. ان تمام کو اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز سے قریب ہونے یا کسی چیز کی مدد کرنے، کسی کی مدد کرنے یا کسی سے محبت کرنا
یہ ولا کہلاتا ہے۔ کسی سے قریب ہونا، کسی کی مدد کرنا، کسی سے محبت کرنا، یہ ولا کہلاتا ہے۔ اور العداوہ یعنی دشمنی، العداوہ یعنی دشمنی، العداوہ کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے الولا، دوستی رکھنا، محبت رکھنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الولا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ العداوہ، دشمنی رکھنا۔ اسی لیے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا ولی، ولی کا لفظ سنا ہے نا؟ عربی لغت کے اعتبار سے ولی کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو بہت قریب ہے۔ وہ اس کو دیگر معانی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، لیکن ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ ولی کا ڈکشنری میننگ ہے وہ انسان جو آپ سے قریب ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور قریب وہ انسان ہوتا ہے جو یا تو آپ سے محبت کرتا ہے، یا آپ کا دوست ہوتا ہے، یا آپ کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ ڈکشنری میننگ ہو گیا۔ اب آئیے شریعت میں ولا کا کیا معنی ہے؟ شریعت میں ولا کا معنی یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، جن لوگوں سے آپ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ظاہری اعتبار سے بھی اور قلب، دل یعنی باطنی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں آپ، اور اسی میں ان کی مدد کرنا، ان سے محبت کرنا، اور ان کی عزت اور ان کی تعظیم کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی بنیاد محبت ہے۔ ولا جو ہے، آواز نہیں آ رہی، ولا جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ دل سے کسی سے جب محبت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ولا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ولا کی بنیاد محبت ہے۔ شریعت میں یہ جو ولا ہے، اس کا حکم ہمیں کس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ تو شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، اور تا قیامت کے دن تک دین اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والے لوگوں سے ولا رکھیں، محبت رکھیں، اور اسی قلبی محبت کی بنیاد پر، کون سی محبت جو دل میں ہے، اس محبت کی بنیاد پر ان سے دوستی قائم کریں۔ یہ شرعاً مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اس کے دین سے محبت رکھیں، اور تا قیامت ان چیزوں کی اتباع کرنے والوں سے محبت رکھیں، اور اس محبت کی بنیاد پر ان سے دوستی رکھیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ یہ ہو گیا ولا کا مطلب۔ اب آئیے برا کی جانب جاتے ہیں۔ میں نے دو جملہ کہا یا دو الفاظ استعمال کیے، الولا اور البرا۔ ولا کا مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے برا کیا ہے۔ برا کا جو ڈکشنری میننگ ہے عربی میں وہ بھی مختلف ہے۔ قطع تعلقی کرنا، دشمنی رکھنا، کسی سے علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، بغض رکھنا، یہ سب برا میں داخل ہے۔ اور شریعت میں جب برا کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت میں برا کا مطلب ہے کسی سے دشمنی رکھنا، بلکہ دشمنی سے پہلے کسی سے بغض رکھنا، بغض دل سے ہوتا ہے، کسی سے دشمنی رکھنا، اور تیسری چیز کسی سے برات کا اعلان کرنا کہ میرا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برا۔ اور شریعت میں کن لوگوں کے ساتھ ہمیں برا کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بغض رکھنے کا، کن لوگوں کے ساتھ ہمیں دشمنی رکھنے کا، کن لوگوں کے ساتھ ہمیں براءت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے سے راضی ہیں۔ اسی طریقے پر کفر اور اس کے تمام اقسام سے، تمام کفار سے، اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ
جو گنہگار قسم کے لوگ ہیں، جو گنہگار قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے ان کے گناہ کے حساب سے برا کا اظہار کرنا، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا انسان ہے، لہذا اس کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو گویا انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، اور وہ انسان اپنی زندگی میں راضی ہے، وہ زندگی میں اپنے لیے لوگوں سے سجدے کرواتا ہے۔ ایسے انسان سے شریعت نے کہا ہے کہ آپ بغض و عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں، برات کا اعلان کریں، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ اسی طریقے پر کفر اور کفر کی تمام اقسام، کفر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں کو ناپسند کرنا، ان تمام شکلوں سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرنا، اور اسی طریقے پر تمام کفار سے جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، مرتدین ہیں، ان تمام سے اپنے دل سے بغض رکھنا۔ دل کے اندر محبت نہیں ہو سکتی، کفار کے تعلق سے آپ کے دل میں ہرگز محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن کوئی مسلمان اگر ہے تو، اور وہ مسلمان گنہگار ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، تو اس مسلمان سے اس کے گناہ کے حساب سے آپ کے دل میں بغض ہونی چاہیے، اور اس کی نیکی کے حساب سے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے الولاء اور البراء کا مفہوم بیان کیا ہے بہت مختصر انداز میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ جو عقیدہ ہے ولاء اور براء کا عقیدہ، یہ عقیدہ شریعت اسلامیہ میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے ابو ذر، یہ بتاؤ کہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اسلام اور شریعت کا کڑا قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مومنو، تمہارا ولی اور تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ تمہارے دوست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اسے جان لینا چاہیے کہ در حقیقت وہ جن لوگوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ گویا کافر ایمان والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ ایمان والوں کا دوست، ایمان والوں کا محبوب اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور ایمان والے لوگ جو اس کے مومنین بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، قلبی اعتبار سے شرعی محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ان لوگوں کے تعلق سے جو کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، دل سے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کا دل کی محبت کی بنیاد پر تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، یہ جو کفار ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انہوں نے ایسے برے اعمال بھیج رکھے ہیں، یعنی ان کے اعمال بہت برے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہوا اور یہ ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے اور اس چیز پر ایمان رکھتے جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ لوگ ان کفار کو ہرگز دوست نہ بناتے، ان کفار کو ہرگز دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، اور کہا کہ اگر یہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اس چیز پر ایمان رکھتے تو ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ گویا جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ خطرے میں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے قلبی اعتبار سے محبت کرنے کا، دل سے محبت کرنے کا، شرعی محبت کرنے کا حکم دیا، اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی کرنے کا، بہترین تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے تعلق سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دل سے ان کے متعلق بغض رکھیں، دشمنی رکھیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے جیسے تعلقات ہرگز قائم نہ کریں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی سے اپنی دلی محبت کی بنیاد پر تعلق قائم کرتا ہے، آپ کافر سے اس دلی محبت کی بنیاد پر تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ بہت آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے صرف مقدمہ سنا ہے، صرف ابتدا سنی ہے، اس میں بہت تفصیل ہے۔ جب تک آپ تفصیل نہیں سمجھیں گے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے بہت سارے لوگوں نے اس عقیدے کو نہیں سمجھا، لہذا گمراہ ہو گئے، یا تو بہت غلو کرنے لگ گئے، اور اتنا غلو انہوں نے کیا کہ آج اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ معاشرے میں تکفیر کا فتنہ عروج پر ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دشمن قرار دیتے ہیں، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام سب کافر ہو چکے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا مومن باپ انتقال ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جاتا۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بہت غلو کیا، بہت آگے چلے گئے، اس عقیدے کو نہیں سمجھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس عقیدے کو بالکل ترک کر دیا اور جا کر کے کفار کے ساتھ مل گئے، بلکہ معاشرے میں انہوں نے وحدت ادیان کا نعرہ لگایا، کہا کہ اسلام ہو، ہندو دھرم ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، اور جتنے مذاہب ہیں یہ تمام مذاہب ایک ساتھ مل جائیں گے اور ہم انسانیت کا مذہب قائم کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ان کو نظر نہیں آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اور شریعت کے علاوہ، یعنی اللہ نے جو اسلام نازل کیا ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ تساہل کا مظاہرہ کیا ہے، اتنے زیادہ اس معاملے میں ڈھیلے پڑ گئے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی اپنا دوست انہوں نے بنا لیا، کافروں سے بھی ویسی محبت بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے لگے۔ بعض لوگ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، بہت واضح مثال، بعض لوگ ایسے ہیں جس نے اپنے مومن سگے بھائی کا منہ 1 سال سے نہیں دیکھا، لیکن اسی انسان کا جو بالکل خاص دوست ہے، جس کو جگری دوست کہتے ہیں، وہ ایک کافر ہے، وہ اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس نے اپنے مومن بھائی کو 1 سال سے چھوڑ رکھا ہے۔
کیوں؟ یہ عقیدہ انہوں نے نہیں سمجھا، اس عقیدے کی تفصیلات سے وہ لوگ آگاہ نہیں ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو سنجیدگی سے سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو اس معاملے میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو غلو کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ لوگ جو وحدت ادیان کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارے دین کو اکٹھا کر دیا جائے اور کسی دین کو کسی دین پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ گویا شریعت اسلامیہ جو حقیقی مذہب ہے، حقیقی دین ہے، اسلام جو حقیقی معنی میں اللہ کی جانب سے نازل شدہ شریعت ہے، اس شریعت کو اور دیگر تمام گڑھی ہوئی شریعتوں کو اٹھا کر کے وہ ایک اسٹیج پر اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے بعد ایک تیسری قسم لوگوں کی ہے جو وسطیت والی قسم، جو معتدل ہے، راہ اعتدال پر وہ چلنے والے ہیں، اور وہ اہل السنہ والجماعہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، جو صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور فہم سلف کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ یہ نہ افراد کرتے ہیں، نہ تفرید کرتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں، نہ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بلکہ معتدل رہتے ہیں۔ وسطیت کا راستہ، بیچ والا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، جو حقیقی معنی میں بیچ والا راستہ ہے۔ لہذا ہماری گفتگو انہی کے تعلق سے ہوگی۔ اہل السنہ والجماعہ کے اندر دوستی اور دشمنی یا محبت اور بغض کے کیا اصول ہیں، ہم انہی اصولوں پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر محبت رکھنے یا نفرت کرنے یا دوستی کرنے یا دشمنی کرنے کی دو وجوہات ہیں، دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے دین۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ دین۔ کسی کے مذہب اور کسی کے دین کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں۔ تو اس معاملے میں شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کے دین یعنی مذہب اسلام کے ایک ہونے کی وجہ سے محبت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، اور چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہر دو صورت میں ان کی مدد کریں۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہوں کہیں پر تو ان کو روک کر کے ان کی مدد کریں، یا اگر وہ کہیں پٹ رہے ہوں، کہیں مظلوم ہو تو ان کو ظالم کے ظلم سے بچا کر کے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، سپورٹ میں رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین ایک ہے، وہ بھی مسلمان بھائی ہے، وہ بھی ایمان والا بھائی ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو دین کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں سے اس محبت کو قائم کریں، اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی اور تعلقات کو قائم کریں۔ وہیں دوسری طرف دین ہی کی بنیاد پر تمام کفار اور تمام مشرکین اور تمام ملحدین سے بغض و عداوت رکھیں دل میں، یعنی کسی کافر کے دین کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کریں۔ یہ انسان کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری ہے، اس بنیاد پر آپ کے دل میں اس کافر کے تعلق سے بغض ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ اور ایک مسلمان سے جب آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اس کے کئی درجات ہیں۔ اس کے ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان ایک قسم کا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہے اور ایک آج کا انسان بھی مومن ہے، دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ لہذا ایک مومن سے محبت کرنے کے تعلق سے کچھ درجات متعین کیے گئے۔ تو یہ پہلی وجہ ہو گئی دین کی بنیاد پر محبت کرنا، اور میں نے بتا دیا دین کی بنیاد پر مسلمانوں سے، مومنوں سے محبت کی جائے گی، ان کے ساتھ موالات قائم کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے سپورٹ میں کھڑا رہا جائے گا، اور کفار سے اسی دین کی بنیاد پر بغض و عداوت رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے پر
دوستی اور دشمنی یا محبت و نفرت کرنے کی جو دوسری بنیادی وجہ ہے وہ پہلی وجہ کے علاوہ ہے. پہلی وجہ کے علاوہ جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ سب کو شمار کر لیجیے. یعنی دین کی بنیاد پر محبت و نفرت یا دوستی و دشمنی کرنا یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے. اس وجہ کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں، تو یہ دوسری وجہ ہے. پہلی وجہ دین کی بنیاد پر اور دوسری وجہ دین کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر. دین کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر محبت کرنے کا جو معاملہ ہے، شریعت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے؟ جواب یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ دین کے علاوہ کسی اور وجہ سے اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے یا دوستی رکھتا ہے تو یہ مباح ہے. یہ کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے اس کے لیے. فرق سمجھیے، دین کی بنیاد پر محبت کرنا شرعاً مطلوب ہے، وہ کار ثواب ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، آپ پر واجب ہے، اور اگر چھوڑتے ہیں اگر آپ تو گنہگار ہوں گے. لیکن دین کے علاوہ ایسے ہی کسی دوسری وجہ سے آپ کسی مسلمان سے محبت کریں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن دین کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کفار سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، دین کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کافر سے محبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. مثال، ایک انسان ہے بہت اچھا گانا گاتا ہے، کافر ہے، ایک بہت اچھا گانا گاتا ہے، آپ کو اس کا گانا بہت پسند ہے، آپ اس کے گانے کی وجہ سے اس سے محبت رکھیں، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. یہ تو حرام کام کی مثال ہوئی. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، کافر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹری کرنا تو یہ جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اچھی چیز ہے، خدمت خلق ہے. لیکن وہ انسان کافر ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی بہترین طبابت کی وجہ سے، بہترین ڈاکٹری کی وجہ سے ہم اس سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ قلبی محبت کی بات ہو رہی ہے. جواب یہ ہے کہ حرام ہے رکھنا. یاد رکھیے، جو شریعت کا قانون ہے، آپ کافر سے قلبی اعتبار سے کسی بھی بنیاد پر محبت نہیں رکھ سکتے. دین کی بنیاد پر اگر آپ محبت رکھتے ہیں کسی کافر سے، کوئی کافر ہے اور اس کفر کی وجہ سے آپ محبت رکھیں تو آپ کافر ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے، اس کا پڑوسی ہندو ہے، اب وہ انسان کہے کہ نہیں، وہ انسان ہندو ہے، اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، اس کے مذہب سے محبت ہے، یہ انسان کافر ہو گیا، یعنی کفر والا عمل اس نے انجام دیا. تو دین کی بنیاد پر محبت یہ بہت اعلیٰ ترین شے ہے. مسلمانوں سے آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کفار سے نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر مسلمانوں سے آپ دین کی بنیاد پر محبت نہیں رکھتے گنہگار ہوں گے، اور اگر کافروں سے ان کے مذہب کی بنیاد پر محبت کرنے لگ جائیں تو کافر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا اسٹیج ہے، دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت رکھنا، مسلمان سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر، جائز ہے. آپ کو ثواب نہیں ملے گا لیکن جائز ہے. لیکن کافر سے تب بھی محبت نہیں رکھ سکتے دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے. لیکن یہاں کچھ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں، یعنی بعض خاص ایسی صورتیں ہیں جہاں آپ کافر سے دلی محبت رکھ سکتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا ابھی. لیکن اصل یہی ہے، اصل کیا ہے؟ آپ کافر سے دین کے علاوہ بھی کسی اور بنیاد پر، دنیاوی معاملات میں آپ کو بہت اچھا انسان کوئی لگ گیا، قلبی اعتبار سے آپ اس سے محبت نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، آپ نے جب اتنی تفصیل سمجھ لی تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں ولا اور برا، اس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ دوستی والے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا. اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ کفار سے دشمنی رکھنے کا
حکم دیا۔ گویا اس اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ علماء اہل السنہ نے ولا اور برا کے باب میں لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو خالص مومنین ہے، اور ان لوگوں سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد تمام انبیاء کرام ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان سے خالص محبت رکھی جائے گی، کیونکہ یہ خالص ایمان لانے والے ہیں۔ جس کا جیسا ایمان، محبت بھی اس سے ویسے ہی کی جائے گی۔ تو وہ لوگ جو خالص ایمان والے ہیں ان سے خالص محبت رکھی جائے گی، اور اس خالص محبت کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اسی کو موالات کہتے ہیں، اسی کو موالات کہتے ہیں، یعنی قلبی محبت کی بنیاد پر ان سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا، بنانا۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم اسی کی اپوزٹ، وہ لوگ جن سے خالص بغض و عداوت رکھی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، اور مرتدین ہیں، اور منافقین ہیں۔ یہ تمام لوگ مسلمانوں کے بغض و عداوت کے مستحق ہیں۔ کیوں ہیں؟ ایک مثال سے اس کو سمجھے۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنے کسی دوست کے والد کو اگر برا بھلا کہہ دے، جگری دوست ہے، بچپن کا ساتھی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے دوست کے والد کو برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دیا، سامنے والا دوست برداشت کرے گا؟ نہیں، وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے پر وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حق میں اللہ رب العالمین کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ لہذا وہ انسان جس کے اوپر اور جس کے لیے ہماری 1000 جانیں اور ہمارے والدین کی 1000 جانیں قربان ہو جائیں، اگر ان کو، اس ہستی کو کوئی انسان جھوٹا کہے، پاگل کہے، ان کا مذاق اڑائے، اور وہ خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی ایک ایک سانس کا حساب رکھتا ہے، اس خالق کی حق تلفی کرے، اس سے ہم اور آپ محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے شریعت نے تمام کفار سے، تمام مشرکین اور ملحدین سے، اور تمام مرتدین سے، اور تمام منافقین سے دشمنی اور بغض و عداوت رکھنے کا حکم دیا۔ خالص بغض ہونی چاہیے، آپ کے دل میں کافر کے لیے ذرہ برابر بھی محبت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کچھ صورتیں اس سے نکل جاتی ہیں، میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اصل یہ ہے کہ کافر سے محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے پر تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، پہلی قسم جن سے خالص محبت، دوسری قسم جن سے خالص بغض، خالص دشمنی، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، بلکہ پہلی ہی قسم میں سے ہے، لیکن ایمان ان کا تھوڑا کم ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہیں، عاصی ہیں، فاسق ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال بیان کی تھی، ایک مسلمان ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی 3-4 مرتبہ کر کے آیا ہے، لیکن شراب بھی پیتا ہے، تو ایسے انسان کو آپ کافر نہیں قرار دے سکتے۔ معتزلیوں کی طرح یا خوارج کی طرح، خوارج ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کسی انسان نے اگر کوئی کبیرہ گناہ انجام دے دیا وہ انسان کافر ہو گیا، اب وہ ہمارا دشمن، اس کا سر قلم کر دینا ہمارے لیے جائز۔ یہ خوارج کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں۔ اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی اعتدال والا جو عقیدہ ہے،
کہ وہ انسان جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کافر نہیں ہو جاتا۔ اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے لوگ آج دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مساجد میں گھس کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اعتبار سے یہ بیچارے نمازی کافر ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ گمراہی ان کے اندر کہاں سے آئی؟ اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ایمان والے بھائی تھے، انہی کو کافر سمجھ لی۔ تو وہ مسلمان جو گنہگار ہے وہ کافر نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا گمراہ فرقہ بھی نکلا، خوارج کا بالکل الٹا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایک مسلمان چاہے جتنے گناہ کر لے، دل سے اگر اللہ کو اللہ مانتا ہے بس اس کے لیے کافی، اپوزٹ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی نام ہے۔ خالی دل کی تصدیق ہے، اعمال نہیں ہے، تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں فرقوں کے درمیان والا جو فرقہ ہے، یعنی جو جماعت ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو گنہگار ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ گنہگار ہے، چونکہ وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، لہذا اس انسان سے کامل ایمان والے انسان کی طرح محبت آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے ہم محبت کریں، چونکہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، نیکی کے امور بہت سارے نیکی کے اعمال انجام دیتے ہیں، تو ان کی نیکی اور ان کے ایمان کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں گے، اور ان کے ان گناہوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتے، ہم ان کے ان گناہوں کے بقدر جتنے گناہ ہیں اسی اعتبار سے اپنے دل میں بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے اندر اگر دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، وہ ایمان والا بھی ہے اور فاسق بھی ہے، عاصی بھی ہے، گنہگار بھی ہے، تو آپ اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لیے اس کے اعمال کے حساب سے بغض ہونی چاہیے، یعنی 100% آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ اچھا، لہذا ایک انسان جو جو ایمان والا ہے لیکن گنہگار بھی ہے، تو ایسے انسان سے آپ محبت رکھیں گے، اور اس انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس سے بغض بھی رکھیں گے، لیکن آپ کا اس سے محبت رکھنا یہ تقاضا کرے گا کہ آپ اس انسان کو نصیحت کریں۔ اگر وہ گنہگار ہے اور حاکم وقت موجود ہے، اسلامی شریعت ہے، تو حاکم وقت اس انسان کے اوپر سزا نافذ کرے، حدود نافذ کرے، تعزیراتی جو سزائیں ہوتی ہیں ان سزاؤں کو اس کے اوپر نافذ کرے، تاکہ وہ انسان ان بدعمالیوں سے دور ہو کر کے ایمان کی جانب آ سکے۔ یہ اس انسان سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ تو بات ہوئی محبت اور بغض کی۔ اب ایسے انسان سے آپ کے دل میں جس کے تعلق سے محبت بھی ہے اور بغض بھی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے انسان سے آپ تعلق کیسا قائم کریں؟ تعلق جو ہے وہ تو ظاہری ہوگا، تعلق دل سے تو نہیں قائم ہوتا نا، دل سے تو محبت یا نفرت ہو سکتی ہے۔ اس محبت یا نفرت کی بنیاد پر آپ ایسے لوگوں سے تعلق کیسا رکھیں، اپنے دوستی کا رشتہ آپ کس طریقے سے بنائیں، شریعت نے اس تعلق سے بھی بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ لوگ جو ایمان والے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ فاسق بھی ہیں، عاصی بھی ہیں، ایسے لوگوں سے جب آپ تعلق قائم کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے، اس مسلمان بھائی نے اس عمل کو
جو عمل اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے، جو انجام دیا ہے، اس عمل کو انجام دینے کے پیچھے کہیں اس انسان کے اوپر کوئی مجبوری تو نہیں ہے؟ آپ کے اوپر سب سے پہلے یہ دیکھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دور سے دیکھا ایک انسان قبر پر سجدہ کر رہا ہے، فوراً آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں یا اس سے بغض رکھنا شروع کر دیں، جائز نہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے دور سے دیکھا ہے وہ انسان قبر پر سجدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کسی انسان نے اس کو گن پوائنٹ پر رکھا ہو، مجبور ہو وہ انسان، اور جب جان پر کوئی مجبوری آ جائے، یعنی جان کے لالے جب پڑ جائیں، کسی نے کسی کو گن پوائنٹ پر رکھا ہے اور کفریہ اعمال انجام دلوانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے، جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو۔ اسی لیے بسا اوقات کوئی انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو ہم اس انسان سے برات کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ اس عمل کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں یہ عمل تمہارا درست نہیں، لیکن اس انسان کے تعلق سے آپ بغض و عداوت اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی دلیل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ ایک قبیلہ ہے اس کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، لیکن وہ جو قبیلہ تھا بنی جزیمہ اسے اسلمنا کہنا نہیں آتا تھا۔ اسلمنا یعنی ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلمنا کہنا نہیں آتا تھا، انہوں نے سبعنا کہنا شروع کر دیا۔ سبعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے دین بدل دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سمجھا ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ اگر اسلام قبول کر دے تو اسلمنا کہتے ہیں، سبعنا تھوڑی کہتے ہیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو قتل کرنا اور ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں کو قتل کر دیا اور بعض لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد قیدی جب بن کر کے آ گئے تو ایک ایک صحابی کے انڈر میں ایک ایک قیدی کو دے دیا گیا تھا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے جتنے قیدی ہیں ان سب کو قتل کر دو۔ جب یہ حکم انہوں نے صادر فرمایا تو ایسی صورت میں صحابہ کرام نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم جب تک ہمارا یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں ہو جاتا ہم اپنے قیدیوں کو قتل کرنے والے نہیں۔ چنانچہ مکمل صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے بہت سارے قیدیوں کو قتل کر دیا اور اب ہمیں قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ سنا اور یہ سمجھ گئے کہ یہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا، غلط فہمی اجتہادی غلطی ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے 2 مرتبہ یہ دعا کیا، مطلب 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد ابن ولید نے کیا ہے۔ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ظالم قرار نہیں دیا، حضرت خالد ابن ولید کو مجرم قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ کیا تھی؟ ان کی اجتہادی غلطی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو وہ کافر سمجھ کر قتل کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو کچھ کہنے کے بجائے ان کے اس فعل کے، اس کام کے بارے میں کہا کہ میں اس کام سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کی شرح کی تو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس حدیث کا ظاہری معنی یہی ہے کہ فعل کے براءت سے فاعل کا گنہگار ہونا لازم نہیں آتا، فعل کے براءت سے فاعل کا گنہگار ہونا لازم نہیں آتا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے، اس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کیا، لیکن کیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو گنہگار قرار دیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فاعل گنہگار نہیں ہے، فاعل یہاں گنہگار، فاعل یعنی کام کرنے والا، وہ گنہگار نہیں ہے، ہاں اس کا فعل غلط ہے
اور اسی طریقے پر حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بلکہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے ان کی سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر اس غلطی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی قرار دیا اور فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے دیت کا سوال بھی نہیں کیا۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی دوسرا مسلمان غلطی سے قتل کر دے، اگر جان بوجھ کر قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن اگر غلطی سے قتل کر دے تو دیت دینا پڑے گا، دیت دینا پڑے گا، یعنی معاوضہ دینا پڑے گا اس کے اہل و عیال کو، گھر والوں کو۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کئی قیدیوں کو قتل کیا جو اسلام لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو گنہگار نہیں قرار دیا، ان کا ایمان جیسا تھا ویسا ہی رہا، گرچہ ان کا یہ فعل غلط تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مومن ہوتا ہے اور ایمان کے خلاف کسی عمل کو وہ انجام دے دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے اس کی اجتہادی غلطی ہو، یا وہ بہت انتہائی مجبور ہو، یا غلط فہمی میں پڑ گیا ہو، کسی وجہ سے اس انسان نے اس عمل کو انجام دے دیا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ایسے لوگ جو ایمان والے ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ گنہگار ہیں، ظاہری گناہ کرتے ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے۔ اور دوسری چیز جو دیکھنی ہے، نہیں یہ پہلی چیز ہو گئی، پہلی چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ اس کے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، یعنی اس سے بیزاری کا اعلان کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ممکن ہے اس انسان نے اس عمل کو انجام دیا ہے لیکن وہ گنہگار نہ ہو، وہ غلطی پہ نہ ہو، اس کے حساب سے وہ عمل صحیح ہو۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنی ہے۔ ہاں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انسان، اس انسان نے اس عمل کو جو انجام دیا ہے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس انسان سے برات کا اعلان کیا جا سکتا ہے، وہ انسان مجبور بھی نہیں تھا، غلط فہمی کا شکار بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تب ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس انسان سے ہم اپنا ظاہری تعلق دنیا میں کیسا بنائیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوگی، اور اس کے بعد اور بھی ٹاپکس ہیں جیسے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے پر آج کے درس سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہوں گے کہ بھائی جتنے کافر اور جتنے مشرک ہیں سب سے دشمنی رکھو، مار پیٹ کرو۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اشارہ دے کر کے چھوڑتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں سے جو غیر حربی ہیں، یعنی مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، خاموشی سے رہتے ہیں، اگر ایسے کفار موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، تحفے کا لین دین کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ ہاں جس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حسن سلوک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ تمہیں حسن سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل سے محبت، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کافروں سے آپ دل سے محبت نہ ان کے دین کی وجہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر دین کی وجہ سے ان سے محبت کریں گے تو آپ خود کافر ہو جائیں گے، اور نہ ہی دنیاوی کسی دین کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ولا اور برا میں داخل نہیں ہے، یہ حسن سلوک ہے جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی۔ لیکن جس چیز سے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ دل سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دوستی اگر کر رہے ہیں ایسے ہی، اس میں سلوک ہے، تعلق ہے آپ کا، یہ جائز ہے، لیکن اولاً تو دل سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اور ثانیاً اس محبت کی بنیاد پر دوستی اور تعلق آپ کا اس سے قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر اور بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ایام بہت سارے لوگوں نے واویلا مچا رکھا تھا کہ بھائی عرب حکمران جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں مائی فرینڈ، اپنا دوست کہتے ہیں ان کو، اور اسی طریقے پر ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تجارتی معاہدے کر رکھے ہیں، بہت ساری دیگر معاہدے کر رکھے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ کافر ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ایسا واویلا مچا رکھا تھا ابھی کچھ دنوں قبل،
تو انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ اس مسئلے میں انہوں نے کہاں غلطی کی ہے اور کہاں وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے لیے دوستی کرنے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کے لیے محبت کرنے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔